السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ ضمانتوں کا موسم ہے، ضمانتیں ہوا چاہتی ہیں۔ اب ضمانت ہو گئی ہے خواجہ آصف صاحب کی۔ 7 ماہ کے بعد ضمانت ہوئی تھی شہباز شریف صاحب کی، اور 7 ماہ کے بعد ہی ضمانت ہوئی ہے خواجہ آصف صاحب کی۔ ایک ہی طرح کا رجحان چل رہا ہے، اور یہ رجحان وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مخالفین جیلوں میں رہیں، سڑتے رہیں، گلتے رہیں، مگر عدالتیں انصاف دے دیتی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، انصافی ہوتا ہے نا کہ آپ بغیر کسی جرم کے ثابت کیے، بغیر کوئی جرم ثابت کیے اگر لوگوں کو جیلوں میں رکھیں تو پھر یہ ناانصافی ہے، اور عدالت اگر ضمانت دے تو یہ انصاف ہے۔ مگر وزیر اعظم عمران خان صاحب تو بارہا کہہ چکے کہ ان کی کارکردگی کی راہ میں رکاوٹ عدالتیں ہیں۔ کئی بار انہوں نے کہا ہے، ٹاک شوز میں کہا ہے، پریس کانفرنسوں میں کہا ہے۔ وہ جو انہوں کے گروپ ہے یوٹیوبرز کا، جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے دل کے حال اپنا کرتے ہیں، حال دل بیان کرتے ہیں، یا پھر وہ جو بشیر میمن صاحب کے بقول ان کی خواہش کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان کرتے ہیں میں بھی اسی طرح حکم کروں اور اس پر حکم پر عمل درآمد ہو جائے، تو وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو نہیں چاہتے۔ مگر کیونکہ عدالتیں تو ہیں، بہرحال تھوڑا بہت پاکستان میں انصاف ہوتا ہے، یا تھوڑی بہت عدالتیں تھوڑی بہت آزادی کے ساتھ فیصلے کیا کرتی ہیں۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے خواجہ آصف صاحب کی ناجائز اثاثوں کے کیس میں ضمانت منظور کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ضمانت کا فیصلہ شہباز شریف صاحب کے فیصلے کی طرح رہتا ہے، یا پھر کوئی اور گڑبڑ آ جاتی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو جب پہلی بار ضمانت دی تھی تو اس میں پھر پتہ چلا کہ نہیں جی، ایک جج صاحب نے کہا میں نے تو حق میں فیصلہ نہیں دیا تھا ضمانت کا، تو اس کے بعد کافی دن مزید معاملہ لٹکا رہا۔ پھر شہباز شریف صاحب کے لیے عدالت نے ان کی ضمانت پر ایک اور ریفری کورٹ بنایا، اور اس کے بعد فیصلہ شہباز شریف صاحب کے حق میں آ گیا تھا، اور پھر وہ رہا ہوئے، اور رہا ہونے کے بعد وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ایک سوال بھی بنے ہوئے ہیں، پریشانی کا باعث بھی بنے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب خوش تھے اگر پی ڈی ایم کے جلسوں میں بڑے بڑے الزامات لگتے تھے اسٹیبلشمنٹ پر، فوجی حکام پر، تو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہوتے تھے کہ یہ دیکھیں آپ پر الزام لگا رہے ہیں، اور تاکہ وہ لڑائی ادھر رہے اور میں اپنے یہاں پر کام کرتا رہوں۔ لیکن جب سے وہ مفاہمانہ شہباز شریف صاحب والا مسلم لیگ نون نے نیریٹو اپنایا ہے، تب سے پھر ظاہر ضمانتیں بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور پھر اب خواجہ آصف صاحب بھی باہر آ رہے ہیں۔ خواجہ آصف بھی شہباز شریف صاحب والے اس بیانیے کے قائل ہیں، وہ نہیں چاہتے۔ نواز شریف صاحب جو کبھی کبھی بات کر دیتے ہیں، آج کل تو نہیں کر رہے، تو وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح لڑائی کی جائے، اس طرح جھگڑا کیا جائے، مسلس پاور دکھائی جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بات کو بات سے حل کیا جائے، کبھی ان کی سنی جائے، کبھی اپنی سنائی جائے، اور وہ شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ تو اب شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں جی پاکستان کو چلانے کے لیے نہ کسی کے بھی گوڈے پکڑ لوں گا، تو گوڈے پکڑنے والے 2 آ جائیں گے، خواجہ آصف صاحب بھی آ جائیں گے، تو عمران خان صاحب کی جو ہے پریشانی وہ بڑھ جائے گی۔ تو بہرحال خواجہ صاحب کی ضمانت ہوئی، اچھی چیز ہے۔ سیاسی رہنماؤں کو اس طرح جیلوں میں رکھ کر بغیر کسی سزا کے، کسی کو بھی، سیاسی رہنما کیا، کسی عام آدمی کو، کسی کو بھی اس طرح بغیر کسی سزا کے جیلوں میں رکھنا تو ظاہر ظلم ہے، اور نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھیں خورشید شاہ صاحب اور ان کے صاحبزادے، وہ جیل میں ان کے صاحبزادے کو تو کچھ دن پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا، عدالت کا حکم تھا کہ جا کر سرنڈر کرو، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، تو وہ بھی اب نیب کی تحویل میں ہیں۔ شاہ صاحب بھی تقریباً 1.5-2 سال ہو چلے، وہ بھی نیب کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں اب ان کی ضمانت کا معاملہ، یہی ہارڈ شپ کا معاملہ، سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب آپ ہارڈ شپ والی گراؤنڈ جو ہے جو شہباز شریف صاحب نے اپلائی کی تھی، اسی گراؤنڈ پر جائیں، اور اپنی متعلقہ عدالت یعنی سندھ ہائی کورٹ میں جائیں، وہاں پر جا کر آپ اپنی ضمانت دائر کریں۔ اب دیکھیں یہ گراؤنڈ لاہور ہائی کورٹ نے تو اپلائی کر لی، لاہور ہائی کورٹ نے تو ضمانت دے دی شہباز شریف صاحب کو، اب خواجہ صاحب کی بھی آ گئی ضمانت، خواجہ آصف صاحب کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں خورشید شاہ صاحب جب جائیں گے یا چلے گئے ہوں گے تو ان کو کیا ہوتا ہے، ان کو ضمانت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں نہیں ہمیں ضمانتیں نہیں ملا کرتی، مل گئی تھیں، آصف زرداری صاحب کو مل گئی، فریال تالپور صاحبہ کو بھی مل گئی، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کئی بار کہا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، وہ بھی بچ گئے گرفتاری سے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف کوئی ون سائیڈڈ چل رہا ہے۔ ہاں خورشید شاہ صاحب تو سوچ سکتے ہیں کہ وہ اندر ہیں، اور اس عمر میں، اس بزرگی میں، اور وہ پروڈکشن آرڈر پر باہر بھی نہیں آتے، وہ الگ سے ان کا ایک بنا ہوا ہے ان کا دماغ۔ اور اب تو وہ خیر
ان کی بات میں وزن بھی آ گیا. میں نے کئی بار گزارش کی کہ میں نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ بھئی آپ کو مل رہی ہے اگر پروڈکشن آرڈر پر آئیں آپ کو پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو ایوان میں آئیں, کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جس ایوان میں مراد سعید ہر سیاستدان کو بیٹھ کے, عمران خان ہر باعزت سیاستدان کو مراد سعید کے ذریعے ذلیل کروائے, وہاں آ کر میں کیا کروں؟ تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر اور عزت سے بیٹھا ہوں, جیل میں سے ہی لیکن اپنی عزت محفوظ رکھ کے بیٹھا ہوں. تو وہ جو قومی اسمبلی میں ہوا تھا بجٹ سیشن کے دوران جو گالیاں پڑی تھیں, تو اس کے بعد مجھے شاہ صاحب کا وہ جملہ جو ان کا جواب مجھے پیغام رساں کے ذریعے آیا تھا, جن کے ذریعے میں نے پیغام بھیجا تھا, تو وہ جواب مجھے پھر سمجھ آیا کہ نہیں, شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے. اور پھر وہ جو بجٹ سیشن کے دوران بھی پروڈکشن آرڈر پر وہ نہیں آئے وہاں پر, اور ان کو ظاہر اب عمران خان صاحب کنٹرول کر رہے تھے پروڈکشن آرڈروں کا زمانہ پنجاب میں چلتا تھا, قومی اسمبلی میں پروڈکشن آرڈر نہیں چلتے تھے. تو بہرحال اب نیب کے قیدی آہستہ آہستہ رہا ہونا شروع ہوئے, لیکن نیب کے قیدیوں کے خلاف اب ایف آئی اے متحرک ہو رہی ہے. وہ ایف آئی اے جس ایف آئی اے کو عمران خان صاحب نے بشیر میمن کو کہا تھا کہ مجھے میرے سارے سیاسی مخالفین اندر چاہیے, تو اب وہ پھر ارینجمنٹ نیب کے ذریعے کیا گیا. نیب نے سارا کچھ وہی کیا, وہی چیزیں جو عمران خان صاحب میمن صاحب کے ذریعے کروانا چاہتے تھے وہی چیزیں اب نیب کے ذریعے ہوتی رہیں. اب نیب کے ہاں سے بھی ظاہر آزادیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. کتنا وقت بغیر کسی ثبوت کے یا بغیر کسی سزا کے بندہ کسی کو جیل میں رکھ سکتا ہے؟ جوڈیشل کسٹڈی بھی کتنی ہو سکتی ہے؟ ظاہر جتنی میکسیمم ہو سکتی تھی وہ ہو گئی. اب ہے آزادیوں کا موسم, خورشید شاہ صاحب بھی باہر آ جائیں گے. لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اب کیا یہ ہے کہ اب ایف آئی اے کو متحرک کیا ہے. ایف آئی اے کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ معاملات دیکھیں گے. ثناء اللہ عباسی صاحب ڈی جی ایف آئی اے لگ گئے ہیں. میں نے ان کے کچھ کولیگ سے پتہ کیا تھا, ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے کچھ سینئر جونیئر سے میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کمزور آدمی ہیں. وہ مالی کرپشن کا معاملہ تو خیر وہ ایک الگ معاملہ ہوتا ہے, ان پر الزام نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنے ہی کمزور ہیں جتنے واجد ضیاء تھے. یعنی واجد ضیاء یہ کرتے تھے کہ شہزاد اکبر کے حوالے کر دیا تھا پورا اپنا ایف آئی اے کہ جی شہزاد اکبر صاحب کا حکم ہوگا اور میرا حکم مان کر اس کو کیا جائے. آئی اوز ان سے آرڈر لیتے تھے شہزاد اکبر صاحب سے, اور اگر کوئی آئی او جو تھوڑا سا چین آف کمانڈ کو پر یقین رکھ کر کام کرنا چاہتا تھا, تو وہ آئی او اگر واجد ضیاء صاحب سے کہتا کہ جناب یہ دیکھیں نا شہزاد اکبر صاحب ڈائریکٹ حکم دے رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کر لو, تو وہ کہتے ہیں یہ کر لیں, میں نے آپ کو یہی کہا ہوا ہے, میں نے آپ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ یہی کچھ کرنا ہے, تو وہ یہی کچھ کرتے رہتے تھے. تو بہرحال اب جو ہے ثناء اللہ عباسی صاحب ہیں, ثناء اللہ عباسی صاحب کے بعد اب جو یہاں سے نیب سے جس چیز کو فرصت ملتی جائے گی وہ ایف آئی اے کے حوالے ہوتا جائے گا. شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہیں, نیب سے رہا ہوئے, ضمانت پر ہے, مقدمات ختم نہیں ہوئے, لیکن ادھر سے ایف آئی اے نے بلا لیا. کل وہ ایف آئی اے میں پیشی بھگت رہے تھے اور کل ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز کی پیشی ہے, اور ایف آئی اے میں وہ کی جو ان کی طلبی ہے ایف آئی اے میں گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے عبوری ضمانت لے رکھی ہے مقامی عدالت سے, سیشن کورٹ لاہور سے, جس طرح جہانگیر ترین صاحب نے لی تھی. تو ایف آئی اے اب وہ کام کرے گا جو کام نیب کر رہے تھے. اب نیب کو سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے نا وہ ایک الگ معاملہ ہے ان کے گلے. چیئرمین نیب نے پچھلے دنوں ایک بڑی تقریر کی تھی جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی. انہوں نے حکومت کی طرف بھی اشارے کیے تھے, حکومت کو بھی کچھ سنائی تھیں, لیکن اپوزیشن کو بہت زیادہ سنائی تھی. اور وہ جو زرداری صاحب کا بیان تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے, اس کا انہوں نے جواب دیا تھا. سیاسی سی تقریر تھی, میں نے اس پر گزارش کی تھی. تو اس پر آج سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہیں وہ, کیونکہ ایک ہی بندہ نیب کو مشکل میں ڈالا ہے, ایک بندے نے, ورنہ سابق صدر آصف زرداری صاحب کو اچانک گھر میں جا کر گرفتار کر لیا, ان کی بہن کو رات کو آدھی رات کو جا کر گرفتار کیا فریال تالپور کو, مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کے دوران کوٹ لکھپت جیل میں وہ قیدی کے ساتھ اپنے قیدی باپ کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں, بیٹھی ہیں, وہاں سے جا کر گرفتار کر لیا. لیکن سلیم مانڈوی والا صاحب کو وہ ہاتھ نہیں لگا پا رہے, کیونکہ سلیم مانڈوی والا صاحب جو ہے نا وہ کوئی کاریگر آدمی ہے. انہوں نے جب ان کے خلاف وہ جو کڈنی ہلز کا ریفرنس اور دوسری تحقیقات شروع ہوئیں تو انہوں نے, وہ ڈپٹی چیئرمین تھے سینٹ کے, وہ بھی شروع ہو گئے. انہوں نے پہلے پریس کانفرنس کی, پھر تاجروں کے ساتھ ملاقات کی, پھر وہ چلے گئے سینٹ میں چلے گئے. سینٹ میں انہوں نے کہا کہ طلب کریں چیئرمین سینٹ کو, بتائیں مجھے یہاں پر ہمیں کیوں بلا رہے ہیں, اپنا پارلیمنٹرینس کو کیوں تذلیل کی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے سب سے امپورٹنٹ سوال اٹھایا تھا نیب پر کہ نیب کے جو افسران ہیں نا ان کے اثاثہ جات اگر پارلیمنٹ میں بتائے جائیں کتنے ہیں. تو وہاں سے
پھر ان کی گرفتاری تو بچ گئی تھی، لیکن بہرحال آج وہ عدالت میں گئے تھے، احتساب کورٹ میں، بینکنگ کورٹ میں. وہاں پر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی بعد میں، اس میں انہوں نے کئی سوالات اٹھائے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی پر. سوالات تو شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی آج اٹھائے ہیں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنا اسپیکر کو کہا ہے کہ بھئی آپ پارلیمنٹ تو یہاں پہ کچھ نہیں کر سکتی، پارلیمنٹ ایک قرارداد تو پاس کر کے دکھائے مجھے کہ صدارتی نظام پر بات نہیں ہوگی آئندہ، صدارتی نظام ہمیشہ کے لیے اس کا معاملہ دفن کر دیا جائے. یا اور معاملات انہوں نے اٹھائے کہ اسپیکر صاحب کو کہا کہ آئینہ دکھایا کہ بھئی آپ کتنے ایک ہیں وہ آزاد ہیں، کتنے ایک بااختیار ہیں، کتنے خود مختار ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کیسے کر سکتے ہیں، کب کر سکتے ہیں آپ. پھر انہوں نے اپنی والی مثال بھی دی. انہوں نے کہا کہ جی ایک رکن آپ کو کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میں آپ کو جوتا دے ماروں گا، آپ ان کے خلاف تک تو کارروائی کر نہیں سکتے. تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمارے آئین جو گارنٹی کرتا ہے، وہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی نظر نہیں آتی. سلیم مانڈوی والا نے وہی سوال اٹھایا. نیب کا سلیم مانڈوی والا صاحب کے اوپر مقدمہ ٹھیک یا غلط، یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ عدالتوں میں چل رہا ہے، لیکن سلیم مانڈوی والا کا سوال ٹھیک ہے، ان کا اعتراض ٹھیک ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب جب ہمیں اپنا یہ معاملہ تھا، طلب کیا جا رہا تھا، تو ہم نے چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں میں طلب کیا، تو چیئرمین سینٹ نے کہا کہ نہیں، جاوید اقبال صاحب کو آپ طلب نہیں کر سکتے قائمہ کمیٹی میں. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جب چیئرمین تھے سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کے، انہوں نے طلب کیا تھا، چیئرمین نیب وہاں نہیں گئے تھے، پھر درمیان میں ادھر ادھر لوگ ڈال کر اپنی طلبی، مصطفیٰ صاحب ڈٹ گئے، مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے کہا نہیں میں نے تو طلب کرنا ہے. پہلے انہوں نے اپنا آنے سے انکار کیا، پھر ان کے سمن جاری کرنے کا جب اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی، چیئرمین قائمہ کمیٹی، چیئرمین فنکشنل کمیٹی تھی سینٹ کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے جب یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ اب اگلی پیشی پر اگر آپ اگلی اس پر نہیں آئے اجلاس میں، وہ طلبی تو نہیں ہوتی، تو پھر آپ کو طلب کیا جائے گا، سمن جاری کیا جائیں گے آپ کے. تو پھر چیئرمین نیب صاحب کا ایک ان کو خط گیا تھا کہ جی میری آنکھ کا آپریشن ہوا ہے اور ڈاکٹروں نے مجھے کچھ عرصے کے لیے آرام کا مشورہ دیا ہے، لہٰذا میں نہیں آؤں گا. اور اس کے بعد پھر وہ وقفہ پڑ گیا، پھر معاملہ جو ہے وہ آگے ادھر ادھر ہو گیا. تو بنیادی سوال جو ہے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن احتساب کرنے والوں کا احتساب ضروری ہے، اس کے بغیر تو احتساب ممکن نہیں ہوگا. کیونکہ تاجر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، سیاستدان کہہ رہے ہیں ہمیں تنگ کر رہے ہیں، بیوروکریٹ کہہ رہے ہیں کہ نیب والے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی نیب والوں کا اثاثہ پوچھ لے نیب کے افسران کا، تو پھر وہاں پر آ کر مسئلہ بنتا ہے. اور چیئرمین نیب صاحب پھر وہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب نے کہا ہے کہ لمبی تقریریں کرتے ہیں، گھنٹہ تقریریں کرتے ہیں، تو ذرا اثاثے بتا دیں کہ جناب میرے افسران اتنے، اور سینٹ میں آ کر بتائیں، قومی اسمبلی میں آ کر بتائیں. یہ ایوان ہی احتساب کر سکتے ہیں، حقیقی احتساب تو انہی ایوانوں میں ہوتا ہے. تو اگر وہ جو ایوان جو بالادست ہیں، جو تمام اداروں کے اوپر ہیں، اگر ان اداروں میں بھی یہ کہا جائے، چیئرمین سینٹ بیٹھے ہوئے وہ کہیں کہ چیئرمین نیب کو نہیں بلا سکتے، تو پھر آپ سوچیں کہ احتساب کتنا ایک شفاف ہوگا. پھر یہی سوال جو کل نور عالم خان نے قومی اسمبلی میں اٹھایا تھا کہ بھائی میں نے اپنی حکومت پر تنقید شروع کی، میرے پیچھے نیب لگا دیا گیا. تو اب نیب تو میرا خیال ہے حکومت کے کنٹرول سے اس طرح جیسے حکومت کرتی تھی آپریٹ نیب کو، اس طرح شاید نہیں کر پا رہی. اسی وجہ سے اب ایف آئی اے کو زیادہ متحرک کیا جا رہا ہے. یا پھر یہ کہ نیب کہاں تک جاتا، ظاہر ہے جو چیزیں جو الزامات تھے، اب وہ نیب کو عدالتوں میں ثابت تو کرنے ہیں نا. تو جب تک وہ ثابت کرے تب تک یہ لوگ تو آزاد پھریں گے. تو آزاد پھرنے والے سیاستدان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو تو اچھے لگتے نہیں. ان کو تو چاہیے سعودی والا نظام، جہاں پر کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، میڈیا کا گلا بند ہو، صحافی نہ بول سکے، اخبار نہ چھپ سکے، جو وزیر اعظم صاحب کہیں وہ چلے، اور کوئی ان پر سوال نہ اٹھائے. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ان کو سیاسی لوگ جو سب سے زیادہ تنقید کرتے وہ تو ان کو آزاد نہیں چاہیے. تو ان کے لیے پھر اگر نیب نے جو مقدمات بنائے ہیں، ان میں ایک قیدی کو ایک وقت تک تو اندر رکھا جا سکتا ہے، زیادہ وقت اندر نہیں رہ سکتے وہ. تو پھر ظاہر ہے اگلا ادارہ ان کو بند کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے ایف آئی اے. یہ وہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایک بندے کے اوپر، پولیس کرتی ہے، ایک بندے کو اگر زیادہ دیر اندر رکھنا ہے ایک مقدمہ، اور جب ضمانت ہو جائے تو دوسرے مقدمے میں عدالت سے ہی گرفتار کر لو کہ جن کے اوپر یہ مقدمہ بھی ہے، پھر اندر جاؤ. پھر وہ نئی ضمانت اپلائی کرے، پھر تیسرا مقدمہ، پھر اندر جاؤ. اب یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ نیب سے جو ضمانت کروا کے آ جاتا ہے، اور نیب کے عدالت میں اس کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے نیب کے پاس جب کوئی دلائل نہیں ہوتے، کوئی جواز نہیں ہوتا، تو
تو پھر وہ ایف آئی اے کے حوالے ہو جائے، ایف آئی اے سے بچ جائے تو پھر اگلی باری اینٹی کرپشن کی ہوگی۔ اسی طرح کر کے عمران خان صاحب جو ہیں اپنے مخالفین کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، مگر اب لگ رہا ہے کہ وہ جو ان کی خواہش ہے وہ اس طرح پوری ہوگی نہیں، کیونکہ 3 سال بہت ہوتے ہیں، 3 سال تک تو آپ سیاسی مخالفین کو رگڑا لگا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں رگڑا لگے گا۔ اسی لیے ضمانتوں کا موسم ہے، چاہے وہ عبوری ضمانت ہو چاہے نیب کی۔ تو خواجہ آصف صاحب تو رہا ہو گئے ہیں، اب اگلی باری خورشید شاہ کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔